السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اس کے گزرے دور کے اندر قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیا ہے۔ کائنات کے پروردگار نے اعلان فرمایا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیاب ہو گیا وہ انسان جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا۔ کامیاب انسان اسی کو کہا گیا کہ جو حقیقی کامیابی حاصل کر گیا۔ ہمارے ہاں کامیابی کے اپنے معیار ہیں۔ اگر کوئی انسان بہت بڑا دولت مند ہے، اس کے پاس بڑا روپے پیسہ ہے، تو کہا جاتا ہے بھئی کیا بات ہے، بڑی گاڑی ہے، بڑا بینک بیلنس ہے، بڑی فیکٹری ہے، بڑے نوکر چاکر ہیں، یہ تو کامیاب ہو گیا۔ تاریخ کے اندر ایک ایسا شخص موجود ہے جس کے پاس اتنی دولت موجود تھی کہ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بہت بڑی جماعت موجود تھی جسے قارون کہا جاتا ہے۔ جب اس نے اللہ کے ساتھ بغاوت کی، کائنات کے پروردگار نے اس کو اس کے خزانوں کے سمیت زمین میں دھنسا دیا اور قیامت تک کے لیے وہ دھنستا ہی چلا جائے۔ دولت کامیابی کا راز نہیں ہے، شہرت کامیابی کا راز نہیں ہے، بلکہ کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ اور میں اس انداز کے ساتھ اپنی زندگی گزار جائیں کہ جب مریں اچھی موت نصیب ہو، زبان پر لا الہ الا اللہ کی صدا جاری ہو جائے، کائنات کا پروردگار فرشتوں کو بھیجے اور وہ فرشتے روح کو قبض کریں اور بڑی آسانی سے روح نکل جائے۔ مومن کی روح بڑی آسانی سے نکل جایا کرتی ہے، اور جو گناہگار خطاکار
روح ہے وہ بڑی دردناک انداز کے ساتھ فرشتے نکالتے ہیں، تو یہ پھر یہ مرحلہ شروع ہو جاتا ہے کامیابی کا اور ناکامی کا۔ اب یہ روح نکال دی گئی ہے، اب اس کو گندے اور بدبودار کپڑے کے اندر لپیٹا جاتا ہے اور اس کو پہلے آسمان کی طرف لے کر کے جایا جاتا ہے، اور وہ فرشتہ جو دروازے پر بیٹھا ہوا پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ بتایا جاتا ہے یہ فلاں ابن فلاں ہے۔ فرشتہ دروازہ کھولنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہے، اس کو گما کر کے پھر واپس لے کر کے آیا جاتا ہے۔ لیکن اگر کسی انسان نیک کی روح ہے تو وہ جب آسمان کی طرف جاتی ہے تو فرشتے بھی اس کو سلوٹ کرتے ہیں، سلام کرتے ہیں، خوشبوئیں پھیلاتی ہوئی۔ اب یہ کامیابی اور ناکامی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جیسے ہی بندے کی آنکھ بند ہوگی پتہ چل جائے گا بھی میں نے کیا کیا ہے، اور تمام کا تمام رزلٹ جو ہے وہ انسان کے سامنے آ کر کے پڑا ہوا ہوگا کہ جو اس نے زندگی گزاری ہے، اس زندگی میں وہ کامیاب ہوا ہے کہ ناکام ہوا ہے، اس نے اپنے پروردگار کو راضی کیا بھی ہے کہ کوئی نہیں کیا، اس نے کس انداز کے ساتھ زندگی گزاری ہے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں اس زندگی کا بھروسہ ہی کوئی نہیں۔ آپ اور میں، میرے اور آپ کے اور زندگی اور موت کے درمیان صرف ایک سانس موجود ہے، سانس جو نظر نہیں آتی، اب اس کو پکڑ نہیں سکتے۔ دنیا کی کوئی طاقت اس سانس کی ڈوری کو سنبھال نہیں سکتی۔ یہ اللہ کے قبضہ کے اندر ہے، یہ اللہ کی قدرت کے اندر ہے، یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے۔ یہ جو میں سانس لے رہا ہوں یہ اللہ کے حکم کے ساتھ چل رہی ہے، اور جس وقت فیصلہ آ جائے گا آپ کو ایک سانس نظر نہیں آ رہا، آپ دنیا کی کسی لیبارٹری سے آپ کو یہ سانس نہیں ملے گا، سانس نظر نہیں آ رہا، یہ اللہ کے حکم سے چل رہا۔ تو صرف وہ آپ نے دیکھا ہوگا وہ جب وہ مریض لیٹا ہوتا ہے تو مشین چل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک ہی وہ چلتی ہوئی وہ کمپیوٹر بتاتا ہوا وہ ایک دم سے وہ لمبی لکیر چلتی ہے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کی صدا لگ جاتی ہے۔ تو انسان کا بھروسہ کوئی نہیں، انسان جو ہے وہ اپنے رب کی رحمت کی امید پر زندگی گزارے۔ اور میں نے پڑھا کہ یہ جو ہم اپنے پروردگار کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کر سکتے ہیں، یہ جو ہم زندگی گزار رہے ہیں نا، تو یہ اپنے جسم پر ہم اگر دیکھ لیں، ہمارے جسم کے اوپر اللہ کی کتنے بڑے انعامات، کتنا بڑا احسان ہے۔ زبان اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا کی، زبان کا کام ہے کہ یہ آپ کو بتاتی ہے کہ اب آپ کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں۔ اب آپ چاول کھا رہے ہیں تو اس کا نمکین ذائقہ ہے، یہ اس کا میٹھا ذائقہ ہے۔ پانی پی رہے ہیں، پانی بظاہر اس کا رنگ سفید ہے، لیکن جب آپ اس کو زبان پر رکھیں گے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ یہ جو پانی ہے یہ کڑوا ہے، یہ پانی جو ہے بہت زیادہ میٹھا ہے، یہ پانی جو ہے بہت کم میٹھا ہے۔ وہ زبان آپ کو اس کا ذائقہ چیک کر کے بتائے گی۔ یہاں تک کہ آپ یہ جو ماچس کی تیلی ہوتی ہے اس کو بھی اگر آپ منہ میں لیں تو اس کا ذائقہ بھی آپ کو زبان بتائے گی کہ یہ اب آپ نے اپنے منہ میں کیا رکھ دی ہے۔ اللہ نے ایسا کمپیوٹر بنا دیا ہے، دنیا کائنات کی کوئی بھی چیز لا کر کے زبان پر رکھو، فوری ایک سیکنڈ کے بعد آپ کو بتا دے گی کہ بھی اب آپ یہ کیا کھانے والے ہیں۔ ایک کائنات کے پروردگار کا نظام ہے۔ ایک باہر کے ملک کے اندر بہت بڑا دولت مند شخص تھا، ہوا یہ تو اس کی زبان کا ذائقہ ختم ہو گیا، وہ کچھ بھی کھاتا اسے معلوم نہ پڑتا کہ میں کیا کھا رہا ہوں۔ زبان کا ذائقہ بیماری کی وجہ سے ختم ہو گیا۔ اس کو کسی نے پوچھا بھائی زندگی کیسے گزر رہی ہے؟ تو کہنے لگا میرے پاس اتنی دولت ہے، مجھے اس کا فائدہ کوئی نہیں، میرا دل چاہتا ہے
کہ کائنات کا پروردگار مجھ سے میری ساری دولت لے لے، صرف مجھے میری زبان کا ذائقہ واپس کر دے، میں اکیلا 2 کپڑوں کے اندر پڑا ہو جاؤں روڈ کے اوپر، میری ساری دولت خرچ ہو جائے، صرف مجھے میری زبان کا ذائقہ واپس مل جائے۔ ہم اس کا شکر ادا کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ دن رات رب کائنات کی ناشکری ادا ہو رہی ہے، مجھے تو ملا ہی کچھ نہیں، میں تو مر گیا، میرا تو کاروبار ہی نہیں چلتا، بیماریوں نے گھیرا ہوا ہے، اللہ نے مجھے کیا عطا کیا ہے۔ اللہ کو یہ جملہ پسند نہیں ہے۔ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، شکر کے کلمات اپنی زبان سے ادا کیجئے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو لعاب ہم بولتے ہوئے، یہ لعاب جو ہماری زبان سے بنتا ہے، یہ ہمارے لاہور کے اندر ایک ڈاکٹر ہاسپٹل ہے، اس کے اندر ایک مریض، اس کا یہ لعاب ختم ہو گیا، تو اس کا یہ لعاب جو ہے وہ 50 گرام باہر کے ملک سے منگوایا جاتا ہے، اس کو تھوڑا تھوڑا دیا جاتا ہے، اور وہ تقریباً کتنے لاکھ روپے کا صرف لعاب ایک مہینہ کے اندر اس کو دیا جاتا ہے۔ یہ جو لعاب ہے نا، جس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں اور پھینک دیتے ہیں، لعاب، آپ کا لعاب اتنا قیمتی ہے۔ یہ جو چلتا پھرتا انسان ہے نا، یہ بہت قیمتی ہے۔ یہ چلتا پھرتا انسان، یہ اس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے۔ مجھے آپ یہ بتاؤ، کوئی انسان، میرے پاس کوئی شخص آیا نا، بھائی میں بہت غریب ہوں، میں تو مر گیا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا بھائی آپ بہت غریب ہیں نا، آپ کو اگر کوئی انسان 1 کروڑ روپے دے تو وہ کہے کہ یہ جو آنکھ ہے نا، ایک آنکھ آپ مجھے دے دیں، میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، آپ دے دیں گے؟ کہا نہیں، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے۔ پھر تو آپ تو بڑے قیمتی ہیں، آپ کے پاس تو اربوں روپے کی مالیات آپ کے پاس موجود ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ میں غریب ہوں؟ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ آپ جب انسان اللہ کی قدرت، اللہ کی رحمت، اللہ کے انعامات، اللہ کا فضل، اللہ کا کرم جب اس کو محسوس کرتا ہے تو پھر زبان سے ادا ہوتا ہے الحمدللہ، اے اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ وہ شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالیٰ، وہ دمشق کی جامع مسجد کی طرف چل رہے تھے تو دیکھا جوتا آپ کا ٹوٹ گیا، ایک جوتا آپ کا ٹوٹ گیا، جوتا ہاتھ میں پکڑے ہوئے نا، دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کر دیا، اے اللہ تو نے مجھے اتنا بڑا انسان بنایا ہے اور تیرے لیے میرے پاس جوتا ہی کوئی نہیں، تو نے مجھے جوتا ہی نہیں دیا۔ اب یہ چلتے چلتے جب جامع مسجد کے دروازے پر پہنچے تو دیکھتے کیا ہے، ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جس کے دونوں پاؤں کوئی نہیں ہے، گئے اور جا کر کے سر سجدے پہ رکھ دیا، ربا تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو عطا کیا۔ انسان یہ سوچنے لگ جائے، اگر آپ زندگی میں خوش رہنا چاہتے ہیں نا تو آپ نیچے دیکھنا شروع کر دیں کہ بھائی مجھے تو 2 وقت کی روٹی ملتی ہے۔ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو رات کو کھا کر کے نہیں سوتے، میں تو دیکھتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دکھائی نہیں دیتا، میں تو پکڑ لیتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ہاتھ موجود نہیں، میں تو چل کر کے منزل کی طرف پہنچ جاتا ہوں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے پاس قدم ہی کوئی نہیں۔ حضرات گرامی قدر، کائنات کے پروردگار کا ہر لمحہ ہر لحظہ شکر ادا کیجئے۔ آئیے آخری بات آپ کے گوش گزار کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اذا مات الانسان انقطع عملہ، جب انسان مر جاتا ہے، انسان دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، انسان کے روح کو قبض کر لیا جاتا ہے، انسان کو غسل دے دیا جاتا ہے، اس کو سفید کفن کا لباس پہنا دیا جاتا ہے اور اس کا جنازہ پڑھا کر کے اس کو قبر کے اندر پہنچا دیا جاتا ہے، اوپر مٹی کو ڈال دیا جاتا ہے۔ اب وہ قبر کے اندر موجود ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا انسان قبر کے اندر موجود ہے، اس
اس کی زندگی کے تمام معاملات اس سے کاٹ دیے جاتے ہیں. اس کی دولت دنیا میں رہ گئی، قبر میں وہ دولت نہیں لے کر کے جا سکتا. شہرت دنیا میں رہ گئی، اب کوئی اس کو چودھری صاحب کہہ کر کے نہیں بلائے گا، اب کوئی اس کو بٹ صاحب کہہ کر کے نہیں بلائے گا، اب کوئی اس کو ایم پی اے کہہ کر کے نہیں بلائے گا، اب کوئی اس کو ایم این اے کہہ کر کے نہیں بلائے گا، اب کوئی اس کو امیر کہہ کر کے نہیں بلائے گا، بلکہ ہر کوئی آئے گا، اپنا آئے گا، بیگانہ آئے گا، آ کر کے یہی کہے گا میت کو دیر ہو رہی ہے، میت کو جلدی سپرد خاک کیا جائے. نام تبدیل ہو گئے، شہرت ختم ہو گئی. جو نام آج ہم کہتے ہیں نا بھئی اس شخص نے بڑا نام کمایا ہے، یہ نام صرف آنکھ بند ہونے تلک ہے. نام تبدیل ہو جائیں گے. کوئی بیٹا بھی یہ نہیں کہے گا کہ بھئی جو ہے میرے بابا کو دیر ہو رہی ہے، بلکہ یہی کہا جائے گا بھئی میت کو دیر ہو رہی ہے، اس کو جلدی سپرد خاک کر دیا جائے. حضرات گرامی کے در انسان قبر کے اندر پہنچ گیا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قبر کے اندر اکیلا انسان موجود ہے، وہ ہے اور اس کے اعمال ہیں. اب جو اس نے اگر زندگی میں نیکیاں کی ہیں تو وہ اس کے کام آ جائیں گی، وہ کامیاب ہو جائے گا. اگر زندگی میں نمازیں ادا کی ہیں، آپ نے فرمایا سب سے پہلا سوال نماز کے متعلق ہوگا. نماز میں کامیاب ہو گیا، آگے بھی کامیاب ہو جائے گا. اگر تو آپ کے پاس نماز موجود ہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، آپ کو مبارک ہو. اگر آپ صدقہ اور خیرات کرتے ہیں، اگر آپ اپنا حلال کھاتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کو پورا کرتے ہیں، پھر تو بھائی دیکھیں اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم قبر کے اندر سوالوں کے جواب دے سکتے ہیں اور میں نے اپنی اتنی نیکیاں کما لی ہیں کہ حشر میں جا کر کے رب کے سامنے میں پاس ہو جاؤں گا، پھر تو ٹھیک ہے. ورنہ نبی علیہ السلام نے ایک اور راستہ بتایا ہے. ایک اور راستہ آپ فرماتے ہیں بندہ قبر میں پہنچ گیا، اب گناہگار ہے، خطا کار ہے، اتنی نمازیں کوئی نہیں، اتنی عبادت کوئی نہیں کی ہے، گناہگار، خطا کار، سیاکار ہے. لیکن 3 راستے آپ علیہ السلام نے فرما دیے. آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس انسان نے کسی شخص کو دین سکھا دیا، نماز سکھا دی ہے، کسی کو اچھی بات سکھا دی ہے، جب تک وہ انسان نماز پڑھتا رہے گا اس کو قبر کے اندر ثواب ملتا رہے گا. یہ جو قراء حضرات ہیں، یہ میرے مشائخ ہیں، یہ تعلیم دے رہے ہیں. اس کا معنی یہ ہے کہ اگر ایک بچے کو حافظ قرآن بنا دیا ہے، اب وہ بچہ جب تک قرآن پڑھتا رہے گا، ایک حرف کی 10 نیکیاں، ٹھیک ہے نبی، ایک حرف کی 10 نیکیاں. اب ایک سپارے میں کتنے حرف ہوتے ہیں؟ اور الف حرف، لام حرف، یہ الگ الگ الف لام میم، یہ 3 حرف. اب یہ ہوگی 30 نیکیاں. اب بچے نے الف لام میم پڑھا ہے، 30 نیکیاں ملی ہیں بچے کو. جیسے ہی 30 نیکیاں بچے کو ملی ہیں، ویسے ہی 30 نیکیاں اس کو پڑھانے والے کو بھی ملی ہیں. سبحان اللہ. اگر یہ پڑھانے والا زندگی گزار رہا ہے تب بھی، اگر قبر میں پہنچ گیا ہے، یہاں بچہ قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ مردہ پڑا ہوا قبر کے اندر ہے، لیکن اس کو اس کا حصہ پہنچایا جا رہا ہے. کیا خوبصورت بات ہے. اس کو اس کا حصہ، یہ بینک لگا ہوا نیکیوں کا پہنچایا جا رہا ہے. پہلی بات یہ ہے آپ کسی کو اور خاص طور پر اپنی اولاد کو دین سکھا کر کے جائیے تاکہ آپ کے بعد وہ آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر سکے. دوسری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا او ولد صالح یدعو له، نیک اولاد. آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے چلے جاتے ہیں، نیک اولاد آپ کے جانے کے بعد آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر دیتی ہے. اس دعا کو کائنات کا پروردگار قبول کر کے انسان کے درجات کو
بلند فرما دیتا ہے۔ اور تیسری اور آخری بات نبی علیہ السلام نے فرمایا او صدقۃ جاریہ، ایسا صدقہ جو آپ زندگی میں کر کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کو حافظ قرآن بنا دی ہے، اب یہ دو باتیں ہیں، یا تو آپ کسی کو تعلیم نہیں دلوا سکتے، تعلیم آپ کسی کو پڑھا نہیں سکتے ہیں، آپ خود پڑھے ہوئے نہیں ہیں، تو پھر یہ تو موقع آپ سے چھوٹ گیا۔ آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کر سکے، اولاد بڑی ہو گئی، یہ موقع بھی آپ سے چھوٹ گیا۔ اب تیسرا موقع ہم سب کے پاس موجود ہے کہ ہم کسی کو قرآن پڑھانے والا بنا دیں، کسی پر خرچ کر کے اس کو حافظ قرآن بنا دیں، اور کسی اگر کہیں پر مسجد تعمیر ہو رہی ہے تو آپ اس مسجد کی جگہ پر خرچ کر کے اگر اپنا پیسہ لگا دیتے ہیں، جب تک اس جگہ پر نماز پڑھی جاتی رہے گی، آپ تو قبر میں پہنچ گئے، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اب یہ انشاءاللہ یہ قیامت تلک کے لیے آباد رہیں گی۔ اللہ کے گھر جب تک دنیا میں موجود ہیں، اللہ اللہ کرنے والے لوگ دنیا میں موجود ہیں، تب تلک لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الارض اللہ اللہ، جب تک اس زمین کے اوپر ایک بھی اللہ کا ذکر کرنے والا انسان موجود ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ میں آپ کو کتنا بڑا پیکج بتانے لگا ہوں کہ اگر ہم نے ایک مسجد کو تعمیر کر دیا، اب وہ مسجد قیامت تلک کے لیے آباد رہے گی، اس مسجد کے اندر قیامت تلک کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا رہے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند ہوتی رہے گی، سبحان ربی العظیم کی صدائیں بلند ہوتی رہیں گی، الحمدللہ رب العالمین پڑھا جاتا رہے گا، جب تلک اس جگہ پر عبادت ہوتی رہے گی قیامت تلک کے لیے۔ اب قیامت تلک کے لیے بندہ قبر میں پڑا ہوا ہے اور اس کو اس کا ثواب اجر ملتا رہے گا، قبر کے اندر ملتا رہے گا۔ کائنات کا پروردگار، یہ تین راستے بڑے اہم راستے ہیں زندگی میں، تینوں میں سے ایک کام ضرور کر کے جائیے۔ کائنات کا پروردگار آپ کو اور مجھے نیکی کی توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی آپ کے اور میرے لیے اسوہ ہے، آپ کے اور میرے لیے آئیڈیل ہے، آپ کے اور میرے لیے نمونہ ہے۔ میرے بڑے اور پیارے محترم بھائی حکم فرما رہے تھے، میں وہ بھی پورا کرتا چلا جاؤں۔ نبی علیہ السلام کی عظمت، آپ کی شان اور آپ کے مقام کے حوالہ سے کائنات کے پروردگار نے نبی علیہ السلام کو بڑی عظمت، بڑی شان اور بڑا مقام عطا کیا ہے۔ کائنات کے اندر سب سے زیادہ پرسنالٹیڈ ہستی نبی علیہ السلام کی ذات ہے۔ کائنات کے پروردگار کے بعد اگر سب سے زیادہ عزت اور مقام ہے تو وہ نبی علیہ السلام کا ہے۔ کائنات کا پروردگار اپنے محبوب پیغمبر علیہ السلام سے بڑا پیار کرتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، آئیے نبی علیہ السلام کی زندگی کو اپنا کر کے اور کامیاب ہو جائیے۔ یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی کامرانی کا راستہ ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ جب پچھلی بار اس جگہ پر آیا تھا تو یہ بالکل کچی تھی، لیکن اللہ کی توفیق، اللہ کے فضل اور کرم سے اور محترم جناب فرحان انصاری بھائی کی محنت اور آپ بھائیوں کی کوشش اور کاوش سے اللہ نے بہت زیادہ کام لے لیا، اور انشاءاللہ آئندہ وقت میں اسلام کا بہت بڑا قلعہ، اسلام کا بہت بڑا مرکز جو ہے وہ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو جیسا کہ نبی علیہ السلام کی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی انسان اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، کائنات کا پروردگار من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، یہ اپنی وسعت کے مطابق بناتا ہے۔ آپ نے فرمایا چاہے وہ چڑیا کے گھونسلے کے برابر ہی اللہ کا گھر بنا دیتا ہے، اللہ اس کا گھر جنت میں اپنے شان کے مطابق بنائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ چند چیزیں سرمٹ وغیرہ
اور یہ انشاءاللہ فرحان بھائی آپ کو بتاتے ہیں یہ چند چیزیں سرمٹ، سریا، بجری اور مزدوری یہ چاہیے